اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ومولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام ناظرین، تمام حاضرین اور تمام صارفین کی خدمت میں عرض ادب و سلام ہے۔ آپ کو خداوند عالم سبھی کو سلامت رکھے، انشاءاللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تفسیر قرآن کے عنوان سے یہ جو درس ہے ماشاءاللہ آج یہ تیسرے مرحلے میں ہے، اور تفسیر کے سلسلے میں جو ابتدائی گفتگو ہے اس کو ابھی طے کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کی بحث میں ہم نے خصوصی طور پر فضیلت قرآن کے سلسلے میں کچھ چیزوں کو بیان کیا، اور خصوصی طور پر فضیلت قرآن کی نظر میں اور قرآن کے اعتبار سے، اور فضیلت قرآن پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اور ان کی نگاہ میں۔ تو یہ دو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے اس کے پہلے درس میں بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم فضیلت قرآن کو بیان کریں گے بزبان مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور بی بی دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بزبان۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مولائے کائنات کی نظر میں اور آپ کے خطبات میں، آپ کے فرمودات میں قرآن کی فضیلت کو کس طریقے سے بیان کیا گیا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے سے پہلے اور اس کے بارے میں نالج حاصل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ قرآن سے ریلیٹڈ جو ضروری چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ہم جب ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں تھوڑا بہت علم ہوگا، اس کے بارے میں ہم جانیں گے، تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو یقینی طور پر ہمارا لگاؤ، ہماری جو محبت ہے، ہماری الفت جو ہے وہ قرآن مجید سے کھنچتی ہوئی چلی جائے گی اور اس کی طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ضروری ہے کہ جو اس سے منسوب چیزیں ہیں اس کے اوپر پہلے ہم نظر کریں، جو چیزیں زیادہ ضروری ہیں، تاکہ ہم تفسیر قرآن سے آہستہ آہستہ ہم لوگ نزدیک ہوں۔ لہٰذا جو ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ پہلے خود قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں آشنا ہونا چاہیے کہ خود قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے، اس کے نام کیا ہیں، اس کے اسامی کیا ہیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا آداب کیا، اس کے پڑھنے کے آداب کیا ہے، تلاوت کا طریقہ کیا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے ہمیں سرسری طور پر کم از کم پتہ ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ احادیث کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں، خود قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں
لہٰذا اس سلسلے کو ہم نے شروع کیا، اور یہ باقاعدہ طور پر جو ہے ابھی ہمارا جو مرحلہ پہنچا ہے وہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ یہ جو میں حدیث کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ مولائے متقیان حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نہج البلاغہ میں جو خطبات جو ذکر ہوئے ہیں، اس میں خطبہ نمبر 196 سے اقتباس ہے انشاءاللہ، اسی سے اس کو بیان کرنے کی کوشش ہے۔ مولا نے فرمایا کہ ثم انزل علیہ الکتاب، اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر ایک ایسی کتاب کو نازل فرمایا۔ کیسی کتاب؟ نوراً لا تطفئ مصابیح، جو ایسا نور ہے کہ جس کی قندیلیں کبھی گل نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں قرآن کی تعریف خود مولا کس طرح سے بیان فرما رہے ہیں کہ ایک ایسا نور ہے کہ جس کی قندیلیں کبھی خاموش نہیں ہوتی، کبھی گل نہیں ہوتی ہیں۔ وَسِرَاجًا لَا يَخْبُو، اور ایسا چراغ ہے کہ جس کی لو کبھی خاموش نہیں ہوتی ہے۔ یہ چراغ کبھی بجھنے والا نہیں ہے۔ اور چراغ ہوتے ہیں دنیاوی، اور طرح کے جو چراغ ہوتے ہیں جس کی لو جو ہے خاموش ہو جاتی ہے، لیکن یہ قرآن ایسا چراغ ہے کہ یہ جو ہے کبھی خاموش نہیں ہونے والا۔ ایسا دریا ہے کہ جس کی تہ تک رسائی نہیں ہو سکتی، انسان لاکھ چاہے کہ جو اس کے ڈیپ میں چلا جائے، قرآن تک کے یعنی ایک دم گہرائی میں اتر جائے اور اس کے معنی مآخذ اور اس کے مطالب اس کو حاصل کر لے، تو بالکل کما حق وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا، اس کی تہ تک اس کی رسائی نہیں ہے، نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ ایسا راستہ ہے کہ جس میں راہ پیمائی بے راہ نہیں کرتی ہے۔ انسان اس میں جتنا چلتا جائے گا اس کو اتنی ہی راستے ملتے جائیں گے، اس کی جو مشکلیں حل ہوتی جائیں گی، علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ راہ اس نے گم کر دیا۔ مثلا جو انسان دنیاوی راستے کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، ایک جنگل کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ انسان ایک راستے میں چل رہا ہے، اب وہ کس راستے پہ چلتے چلتے کہاں پہنچ گیا، وہ اینڈ میں اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے اب واپس جانے کا بھی راستہ کس طرف سے ہے، اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ لیکن قرآن جس آیت سے آپ چلنا چاہیں، جس سورے سے بھی چلنا چاہیں، جس راستے سے بھی اپنے راستے کو طے کریں گے، وہ آپ کو ایک منزل مقصود تک پہنچانے والا۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا دیکھیں کہ قرآن مجید کی فضیلت کس طرح سے مولا نے بیان فرمایا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایسی کرن ہے کہ جس کی روشنی مدھم نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ اس کی روشنی ایک سی رہتی ہے، ہمیشہ نور دینے والا ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہے جلتے 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 اس کی جو روشنی ہے وہ کم ہوتے 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 وہ ختم ہوگی، نہیں، مدھم بھی نہیں ہوتی ہے، اس کی روشنی کم نہیں ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید ایسا ایک نور اور ایسی ایک کرن ہے، کرن میں کبھی اس کی روشنی میں مدھم نہیں پایا جا سکتا۔ وَفُرْقَانًا لا یخمد برہانہ، وہ حق کو باطل میں ایسا امتیاز کرنے والا ہے کہ جس کی دلیل کمزور نہیں ہوتی۔ یعنی حق و باطل کا مرحلہ جب بھی درپیش ہو، جب بھی پیش آئے گا، تو آپ اگر قرآن کو بیچ میں رکھیں گے تو یہ حق کو الگ اور باطل کو بالکل جدا کر دے گا۔ اس کی جو دلیلیں ہیں آیتوں کے ذریعے سے، سوروں کے ذریعے سے، الفاظ کے ذریعے سے، یہ کبھی بھی کوئی اس کو کمزور نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے دعوے کو جو ہے کوئی کمزور کر سکتا ہے، لیکن قرآن کی آیتوں کو کوئی کمزور کر سکتا نہیں۔ دنیا میں کہیں بھی مثال دی جاتی ہے اگر کوئی بات کو محکم کرنے کے لیے، تو قرآن کی آیت کو پیش کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ چاہے بہت سی دوسری قومیں بھی یہ کام کرتی کہ وہ جب کسی مذہب کی حقانیت کے بارے میں یا اپنے مذہب کی حقانیت کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں، فلسفے یا مسائل کے سلسلے میں وہ حقانیت کو پیش کرنا چاہتے ہیں یا باطل کو جو رونما کرنا چاہتے ہیں، ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کی آیتوں کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت یہ دلیل ہے، یعنی ایک ایسی دلیل ہے کہ جو کبھی کمزور نہیں پڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے امام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا گھول کر بیان کرنے والا ہے کہ جس کے ستون منہدم نہیں کیے جا سکتے۔ یہ باقاعدہ طور پر جس کو جو بیان کرنے والا ہے، اس کا جو ستون ہے یہ اتنا محکم ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اس کو کوئی بھی چیز جو ہے منہدم نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد جو ہے جیسا کہ خود پیغمبر اسلام نے اپنے فرمودات میں ارشاد فرمایا تھا، خود قرآن کی آیتوں کو ہم نے اس سلسلے میں ذکر کیا تھا کہ قرآن کی آیتیں شفا ہیں، اس کی سورہ شفا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ قرآن مجید سراسر شفا ہے، جس کے ہوتے ہوئے روحانی بیماریوں کا کھٹکا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اتنا بڑا دعویٰ، یعنی سوچئے، سمجھنے کی بات ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ قرآن ہوتے ہوئے، ایک مشفع ہوتے ہوئے، شفا بخش چیز ہوتے ہوئے،
بیماریوں کا گزر نہیں ہو سکتا ہے. یعنی بیماریاں اگر آ رہی، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا جو تعلق، ہمارا رابطہ قرآن سے کم ہے. امام کے قول سے اس سے یہ ظاہر ہے وہ سراسر شفا ہے. یعنی اس کے الفاظ جو شفا ہے، اس کی آیتیں شفا ہے، اس کے زیر زبر یعنی ایک ایک نقطہ شفا ہے اس کا جو ہے. تو اس سے بیماریوں سے اس سے لڑا جا سکتا ہے، اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ وہ سراسر عزت و غلبہ ہے. قرآن عزت دینے والا ہے، خود جو ہے دوسروں پر جو ہے غلبہ حاصل کرنے والا ہے، جس کے یار و مددگار شکست نہیں کھاتے. یعنی جو قرآن سے ریلیٹڈ ہے، جو قرآن سے جو ہے مانوس ہے، جو قرآن سے جو ہے لو لگائے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں ہو وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا ہے. وہ بے یار و مددگار نہیں ہو سکتا ہے. قرآن اس کا دوست ہے. جس کا قرآن دوست ہو جائے، جس کا خود خدا دوست ہو جائے، وہ پوری دنیا دشمن ہو جائے تو پھر بھی وہ تنہا نہیں رہ سکتا. آپ ذرا اس پر جو ہے غور کریں کہ اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ وہ سراسر حق ہے جس کے معاون بے یار و مددگار نہیں چھوڑے جاتے ہیں. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ وہ ایمان کا معدن اور مرکز ہے. ایمان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس قرآن سے آپ کو حاصل کرنا ہوگا. یہ قرآن معدن ایمان ہے، مرکز ایمان ہے. یہاں سے ایمان کی جو کرنیں آپ کو ملیں گی، یہاں سے ایمان کا مثلا جو ایمان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ایمان آپ کو حاصل ہوگا. یہ آپ کے ایمان کو مقوی کرے گا اور طاقتور کرے گا. اللہ اکبر. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ یہ علم کے چشموں اور سمندروں سے عبارت ہے. اس میں ینابیع العلم و بحور، یہ قرآن وہ ہے کہ جس میں علم کے چشمے پائے جاتے ہیں. جتنا انسان تلاوت کرے گا علم کے چشمے اس میں پھوٹتے چلے جائیں گے. یہ قرآن کی آیتیں منجمد نہیں کرتی ہیں کہ بس اتنا ہی علم ہے، نہیں. جتنا پڑھے گا انسان اس کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور اس کا علم بڑھتا ہی چلا جائے گا. کتنا علم ہے وہ خدا جانتا ہے. یہ سمندر ہے، یہ علم کا سمندر ہے. یہ چشمے سے علم ہے، یہ یہاں سے جو علم پھوٹتے ہیں، یہ دریائے جو ہے علم ہے، یہ بحر علم ہے. اس سے ہم کو مربوط ہونا چاہیے. علم انسان چاہتا ہے جس طرح کا بھی دنیاوی علم ہو، طبابت کا علم ہو، اخروی علم ہو، علم الابدان ہو، علم الادیان ہو، جو بھی علم انسان چاہتا ہے وہ قرآن سے حاصل کرے. قرآن سے بہتر کوئی علم دینے والا نہیں ہے. وَرِيَاضُ الْعَدْلِ، اس میں عدل کا چمن اور انصاف کا حوض پایا جاتا ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ اور اس قرآن میں اسلام کا سنگ بنیاد اور اس کی اساس ہے. سنگ بنیاد کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں قرآن میں تلاش کریں، اس کی اساس اور بنیاد کو دیکھنا چاہتے ہیں قرآن میں تلاش کریں. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ حق کی قرآن حق کی وادی اور اس کا ہموار میدان ہے. یہ ایسی وادی ہے کہ جہاں حق ہی کا حق ہے اور اس کے لیے حق کے لیے بالکل جو ہے میدان ہموار ہے. آپ اس کو آسانی سے، یعنی میدان ہموار، اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ اس کا معنی اور اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آسانی سے حق کو سمجھا جا سکتا ہے. قرآن سے آسانی سے باطل کو سمجھا جا سکتا ہے. یہ قرآن دو چار والی باتیں ہیں، دو چار کی طرح سے انسان کو واضح کرتا ہے کہ یہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس طرح سے جو ہے ہموار میدان ہے. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ وہ ایسا دریا ہے کہ جس سے پانی بھرنے والے اس سے ختم نہیں کر سکتے ہیں. آپ ذرا حکمت کو دیکھیں کلام کی. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی کنویں میں مثلا انسان نے ڈول ڈالا، پانی اس نے بھرا، اور بھرتے بھرتے گاؤں والوں نے پانی بھرا، ایک نے بھرا، دو نے بھرا، تین نے بھرا، چار نے بھرا، پتہ چلا 10-15 لوگوں نے پانی بھرا، وہ پانی کنویں کا فنش ہو گیا، تمام ہو گیا. یا مثلا حوض میں سے پانی نکالنا شروع کیا، پانی اس کا تمام ہو گیا. بس اس کی لمٹ اتنی تھی، اس کی کیپیسٹی اتنی تھی، اس سے زیادہ وہ پانی نہیں دے سکتا تھا. روزانہ بس جو مثلا 1000 لیٹر ہی پانی دے سکتا ہے. لیکن قرآن کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ ایسا دریا ہے کہ جس سے جتنا پانی جو استفادہ کیا جائے، جتنا بھی لوگ جو اس سے مستفید ہوں گے، اس کا پانی کبھی ختم ہونے والا نہیں، اس کا علم کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے. اس سے جو فیض انسان حاصل کر رہا ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. انسان تھک سکتا ہے، قرآن دینے میں نہیں تھک سکتا. اللہ اکبر.
اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وہ ایسا قرآن ایسا چشمہ ہے جس سے پانی الجھنے والے اسے خشک نہیں کر سکتے ہیں۔ الجھنا مثلاً جو ہے آپ دیکھیں وہی جو کنویں وغیرہ سے پانی نکالتے ہیں، یعنی اس سے کتنا بھی پانی نکالیں، نکالتے رہیں اچھلتے رہیں پانی کو جو ہے ایک موقع یہ آتا ہے کہ پانی ایک طرف ختم ہو جاتا ہے، دوسری طرف پانی بھر جاتا ہے۔ تو اگر یہ اس طرح کی کوئی صورتحال آپ قرآن کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو غلط ہے، بالکل غلط نہیں۔ قرآن یہ جو کبھی خشک ہونے والا نہیں ہے، ایسا دریا ہے کہ جو ہمیشہ سرسبز و شاداب ہے، اس کا پانی جو اس میں بھرا ہوا ہے، اس سے جتنا بھی لوگ فیض حاصل کریں گے اس میں کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ قرآن ایسا گھاٹ ہے کہ جس پہ اترنے والوں سے اس کا پانی گھٹ نہیں سکتا ہے، ایسا گھاٹ ہے کہ یہاں سے پانی کبھی گھٹے گا نہیں، کبھی کم نہیں ہوگا، زیادہ ہی ہے اس میں۔ اور امام نے 3 طرح کی مثالیں دی ہیں پانی کی، جو ہے ایک جو مثلا دریا کی مثال دیا ہے، کنویں کی طریقے کی مثال دیا ہے، گھاٹ کی مثال دیا ہے۔ جس طرح سے بھی آپ اس سے استفادہ کریں، گھاٹ پر بھی دیکھیں بہت سے جانور جاتے ہیں، بہت سے لوگ پانی استفادہ کرتے ہیں وہاں سے، ایک موقع یہ آتا ہے کہ استعمال کرتے کرتے پانی کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ قرآن جتنا استفادہ کرے گا انسان اتنا اس میں انسان کے علم میں اضافہ ہوگا، اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ وَمَنَازِلٌ لَا يَضِلُّ، وہ ایسی منزل ہے کہ جس کی راہ میں کوئی راہرو بھٹکتا نہیں ہے، ایسی منزل ہے کہ جہاں پر راستہ چلنے والا انسان کبھی بھٹک نہیں سکتا ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے اس کو راستہ دکھائی دے گا، اور نئے نئے راستے دکھائی دیں گے، حق کے راستے دکھائی دیں گے، صراط مستقیم کے راستے دکھائی دیں گے، خدا کی وحدانیت کے راستے دکھائی دیں گے۔ یہ تمام چیزوں کے راستے کو تلاش کرنا ہے تو قرآن میں آ کے اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن ایسا نشان ہے کہ چلنے والوں کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا، ایسا نشان ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ جب انسان ڈرائیونگ کرتا ہے، جب کوئی جو ہے ایک ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا ہوا ایک نشان کو دیکھ کر وہ سفر کرتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چلتے چلتے وہ جو نشان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو نشان جو دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ دور تک اس کو نشان نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو ابھی ٹھنڈیوں کا موسم ہے، یہ ٹھنڈیوں کا زمانہ ہے، اب اس میں کوہرے بہت پڑیں گے، روڈ جو دونوں طرف جو بہت زیادہ جو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، نشان لگائے جاتے ہیں، سب کچھ لگائے جاتے ہیں، لیکن جو کوہرے کی زیادتی کی وجہ سے وہ نشانات دکھائی نہیں دیتے، تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے کیا، بہت سے زیادہ جو ہے نقصانات ہوتے ہیں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ ڈرائیور کو نشان نہیں دکھائی دیا، وہ دوسری سمت میں گاڑی لے کے چلا، پتہ چلا وہ گاڑی جو ہے کھائی میں گر گئی، جو اور یا مثلاً جو ہے راڈر سے جا کے جو ٹکرا گئی، یا مثلاً جو ایکسیڈنٹ ہو گیا دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی، تو اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن جو قرآن ایسا نشان ہے کہ جو کبھی مٹنے والا نہیں ہے، انسان اس سے اگر نشان کو چاہتا ہے، روشنی کو چاہتا ہے، اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو یہ تم کو انسان کو رہنمائی کرنے والا ہے، کبھی انسان اس سے بھٹک نہیں سکتا ہے، اس کی نظریں کبھی اوجھل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ٹیلا ہے کہ جس کا قصد کرنے والے اس سے آگے نہیں گزر سکتے ہیں، یعنی اتنی بلندی ہے، اتنا اس بلندی پر ہے، اور اس طرح سے ٹیلا ہے کہ انسان اس سے آگے کتنا بھی چلے گا، کتنا چلے گا، قرآن ہی آگے رہے گا، وہ اس سے پیچھے رہے گا، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کا علم، اس کی جو ہے فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی گہرائی، اس کی جو ہے فضیلت، اور جتنی بھی چیزیں آپ درک کر سکتے ہیں وہ جو قرآن میں ہے، جو انسان اس سے آگے کبھی بڑھ نہیں سکتا۔ اور بھی اس کی تعبیریں پیش کی جا سکتی ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ دروس میں ہم بیان کریں گے، لیکن آج یہ مقصد ہے کہ صرف اس حدیث کو ہم آپ کے سامنے پوری مکمل کریں کہ جو خود جو ہے خطبے کی صورت میں مولا کائنات نے جو ہے ارشاد فرمایا۔ آپ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہے جعلہ اللہ رعیا لعطش العلماء، اللہ اکبر، اللہ نے اسے علماء کی تشنگی کے لیے سیرابی قرار دیا ہے، یعنی علماء کے لیے جو تشنہ علم ہیں ان کو سیراب کرنے کے لیے قرآن ہے، قرآن ان کو سیراب کرتا ہے، یعنی علم کے جو تشنگی ہے اس کو اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو دنیا میں کوئی ایسا در نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں سے وہ تشنگی دور ہو سکے، قرآن سے مرتبط ہو، قرآن آپ کو مولا فرماتے ہیں کہ سیراب کرتا ہے، علماء کو سیراب کرتا ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَرَبِيًّا لِقُلُوبِ الْفُقَهَاءِ، امام نے
ارشاد فرمایا کہ فقیہوں کے دلوں کے لیے یہ بہار ہے، علماء کے لیے تشنگی کے لیے سیرابی ہے، اور فقہا کے لیے کیا ہے؟ ان کے دلوں کے لیے بہار ہے۔ اللہ اکبر! یعنی قرآن کی آیتیں بہار ہیں تمام فقہا کے لیے، اس میں نئی نئی چیزیں ہیں، نئے نئے پھول ہیں، نئے نئے شگوفے ہیں، نئی نئی راہیں ہیں، نئے نئے جو مسائل ہیں، ساری چیزیں جو تلاش کرنا چاہتا ہے وہ اس میں پائی جاتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اور نیک لوگوں کی رہگزر کے لیے شاہراہ قرار دیا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کو جو نیک اور اچھے اور صالح بندے ہیں ان کے لیے ایک ایسی شاہراہ قرار دیا ہے کہ جو ان کے لیے بہتر ہو اور ان کی کامیابی کی دلیل ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی دوا ہے جس سے کوئی مرض باقی نہیں رہ سکتا۔ آپ ذرا تصور کریں، آج تک دنیا میں کوئی ایسی دوا نہیں بنی ہے کہ جو ہر مرض کی جو ہے دوا ہو۔ یعنی کسی بھی ڈاکٹر میں، کسی بھی لیبارٹری میں کسی نے بھی آج تک ایسی کوئی دوا ایجاد نہیں کیا ہے کہ ایک ہی ٹیبلٹ کھا کر، ایک ہی چیز کھا کر ہر مرض کا علاج کیا جا سکے۔ ٹی وی کا بھی علاج ہے، کینسر کا بھی علاج ہے، اس کا بھی علاج ہے، اس کا ڈائبٹیز کا، شوگر کا، سب کا علاج کوئی کہہ سکتا دعویٰ نہیں۔ ایک بیماری کے لیے ہزاروں قسم کی دوائیں ہیں، یہ تو ہے، لیکن ہزاروں بیماریوں کے لیے ایک دوا نہیں ہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں قرآن کے سلسلے میں کہ قرآن جتنی بھی بیماریاں تصور کر سکتے ہو، جتنے بھی امراض ہیں، جتنے بھی امراض، سب کی ایک دوا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اللہ اکبر! یعنی اتنا بڑا معجزہ ہمارے پاس ہم رہے اور اس کے باوجود بھی ہم اس سے مستفیض نہ ہوں، تو یہ واقعاً ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ امام کے خطبات امام کا کلام ہے، کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے کہ ایک ہی دوا ہے، ایک چیز ہے کہ جس میں تمہیں ایک در ہے جہاں پہ تم کو آنا ہے، اور اس سے تم کو ہر مرض کی، یعنی جتنا مرض، یعنی ہر مرض جو کل مرض جو جتنے بھی ہیں انسان تصور کر سکتا ہے امام کے کلام میں کہ جتنی بھی جو یعنی مرض پائے جاتے ہیں جو بھی ہیں، تو سب کی ایک دوا یہ قرآن مجید۔ امام فرماتے ہیں کہ ایسا نور ہے جس میں تیرگی کا گزر ہی نہیں ہے۔ یہ نور ایسا ہے کہ جہاں سے تیرگی نہیں جاتی۔ آپ بہت سی جو مرکوریز لائٹ ہوتی ہے جہاں پہ جو اندھیرا ہلکا اگل بغل میں دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ نور ایسا ہے کہ جس میں تیرگی کا کوئی گزر نہیں ہے۔ وَحَبْلًا وَثِيقًا، امام نے فرمایا ایسی رسی ہے کہ جس کے حلقے مضبوط ہیں، کبھی ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسی چوٹی ہے کہ جس کی پناہ گاہ مضبوط ہے، محکم ہے۔ وَعِزًّا لِمَنْ تَوَلَّاهُ، جو اس سے وابستہ ہوا اس کے لیے سرمایہ عزت ہے، اور جو اس کی حدود میں داخل ہو اس کے لیے پیغام صلح و امن و آتشی ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جو اس کی پیروی کرے قرآن کی، اس کے لیے باعث ہدایت ہے، راہ ہدایت ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جو اسے اپنی طرف نسبت دے اس کے لیے یہ قرآن حجت ہے۔ انسان اگر جو ہے اپنی طرف قرآن کو منسوب کرے تو یہ اس کے لیے خود حجت اور دلیل خدا کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے یہ اس کے لیے۔ یعنی جب خود قرآن اس کے لیے حجت ہے تو اور پھر ظاہر سی بات ہے اب کسی چیز کو، کوئی دنیا میں کسی چیز کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام فرمانے کی تمہارے لیے حجت بہترین حجت ہے۔ برہانا لمن تکلم بہ، جو اس کی روح سے بات کرے اس کے لیے دلیل و برہان ہے۔ قرآن سے کوئی بات تو کر کے دیکھے انسان، تکلم تو کر کے دیکھے، گفتگو تو دیکھے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ ہو سکتے ہیں خدا سے بات کر، کیا ہم کلیم اللہ نہیں ہو سکتے؟ خدا سے یعنی قرآن سے بات کر، خدا سے بات کر کے، کلام خدا سے بات کر کے، یعنی امام فرما رہے ہیں کہ تم اس سے بات کرو، تمہارے لیے دلیل و برہان ہے، اس میں اس سے زیادہ قاطع دلیل و برہان کہیں پر تمہیں نہیں مل سکتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو اس کی بنیاد پر بحث و مناظرہ کرے اس کے لیے گواہ ہے۔ اگر تم اس کو جو ہے اپنا مین بیسک بنا رہے ہو اور اس کے ذریعے سے مناظرہ کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو، کسی کو اس کی آیتوں کو دلیل میں پیش کر رہے ہو، تو یہ تمہارے لیے بہترین گواہ ہے، اس سے اچھا گواہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں جو اسے حجت بنا کر پیش کرے اس کے لیے فتح و کامرانی ہے۔ یا اگر تم نے اس کو حجت بنایا، دلیل بنایا ہے تو اس کے لیے یقیناً فتح و کامرانی، کیونکہ کیا نام ہے، شکست اس کو ہے کہ جس نے قرآن کو چھوڑا، جس نے قرآن کو لیا، اس سے مرتبط ہوا، اس سے ارتباط کو بہتر بنایا، اس نے رابطے کو بہتر بنایا، اس کے لیے بہترین فتح ہے، ہمیشہ وہ کامیاب ہے، وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ جو اس کا
بار اٹھائے یہ اس کا بوجھ بٹانے والا ہے۔ یعنی جو قرآن کو اپنے سینے میں اتارے، قرآن کو حفظ کرے، قرآن کو یاد کرے، تو یقیناً قرآن بھی اس کے بوجھ کو اٹھانے والا ہے۔ کب؟ جب یعنی لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے، محشر کے میدان میں جب انسان اکیلا ہوگا، قبر کی تنہائیوں میں جہاں پہ تنہائی ہوگی، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اس نے قرآن کے بار کو اٹھایا، قرآن اس کے بار کو اٹھائے گا۔ اللہ اکبر! اس سے بہتر تعبیر کوئی نہیں پیش کر سکتا ہے جیسا کہ مولانا نے پیش کیا۔ آپ ذرا تصور کریں، ایک ایک لفظ پر غور کیا جائے تو یقیناً ایک مکمل بحث اور جو مکمل جو ہے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو اپنا دستور العمل بنائے اس کے لیے وسیلہ راہ ہے، یہ حقیقت شناس کے لیے ایک واضح نشان ہے، جو صلاح بند ہو اس کے لیے سپر ہے۔ یعنی جو ایک مثلاً صلاح کہتے ہیں اسلحے کو، اسلحے کی جمع، یہ جو صلاح جو مثلاً جو ہے تمہارے پاس اگر کوئی اسلحے لے کر آ رہا ہے اور تم پر اٹیک کر رہا ہے، حملے کر رہا ہے، تو بہترین سفر بچانے والا یہ قرآن ہے۔ تم کو جو ہے ہر طرح کے حملے سے، مثلا اس سے اچھی تعبیر کیا ہو سکتی ہے کہ ہر طرح کے حملے سے، دینی حملہ ہو، کفر کا حملہ ہو، منافقوں کا حملہ ہو، دنیاوی حملہ ہو، اخروی، جس طرح کا بھی حملہ ہو، کافرین کی طرف سے حملہ ہو، جس طرح کا بھی تمہارے اوپر حملہ ہوگا، یہ تمہارے لیے سپر ہے، سپر ہے۔ تم اگر اس سے اپنے آپ کو مرتبط کرو گے، جو فہم رکھتا ہے اس کے لیے علم و دانش ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ بیان کرنے والے کے لیے بہترین کلام ہے اور فیصلہ کرنے والے کے لیے قطعی حکم ہے۔ میں نے اس سے پہلے ہی بیان کیا تھا کہ یہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 196 کے ہی اقتباسات میں سے تھا، اس میں سے میں نے اس چیز کو بیان کیا کہ جو قرآن کی فضیلت کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، اور تاکہ اس کا اندازہ ہو جائے۔ ایک چیز جو آپ کے سامنے آج اسی سے ریلیٹڈ ہم بیان کریں کہ حارث حمدانی راوی ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو کچھ لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے، لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں میں حاضر ہو کر میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ واقعاً لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے عرض کی جی ہاں، آپ نے فرمایا۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ حارث حمدانی کہ میں جب مسجد میں گیا تو وہاں پہ لوگ دنیاوی باتوں میں مصروف تھے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ امام سے میں نے پورا آ کے واقعہ بیان کیا کہ مولا میں مسجد میں گیا تو وہاں پہ کچھ لوگ دنیاوی باتیں ادھر کی ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ تو امام نے پوچھا کیا ایسا کرنا لوگوں نے اب شروع کر دیا ہے؟ یعنی یہ اس طرح کے کام اب شروع ہو گئے کہ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں؟ تو راوی کہتے ہیں کہ حارث حمدانی کہتے ہیں کہ ہاں مولا اب یہ کام شروع ہو گیا، یعنی مولا کے زمانے میں یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد جو امام نے ایک معرکۃ الآراء بیان ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ زمانے میں فتنے اٹھنے والے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ راہ نجات اس کے لیے کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب۔ کتنے بھی دنیا میں فتنے اٹھیں، اس سے نجات کا طریقہ، اس سے نجات کا واحد راستہ قرآن مجید ہے، آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں تم سے پہلوں اور بعد کے آنے والوں کی خبریں اور تمہارے اختلافات کے فیصلے موجود ہیں۔ یعنی جو گزشتہ لوگ گزر چکے ہیں، جو لوگ ہیں، اور جو آنے والے ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور جتنے بھی تمہارے اختلافات ہیں ان سب کو قرآن مجید میں فیصلے کی صورت میں بیان کیا گیا۔ یہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔ فضول اور لا یعنی باتیں اس کتاب میں نہیں ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جسے کوئی جابر مسترد کر دے تو خدا اسے ہلاک و نابود کر دے گا۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس بات کی ضمانت دی گئی ہے کہ جابر لوگ قرآن کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر سکتے جو سابقہ کتاب ہے آسمانی کے ساتھ ہوا۔ یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بھی کوئی قرآن مجید میں رد و بدل کرنا چاہے، تبدیلی لانا چاہے، لیکن یہ لوگ وہ کام نہیں کر سکتے جیسا گزشتہ، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود پروردگار عالم نے لی ہے، وہ اس کے ساتھ اس طرح سے نہیں کر، لہٰذا قرآن مجید سے میں تحریف سے محفوظ ہے۔ یعنی جو اسے چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ اللہ اکبر! یہ کتاب اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت والی کتاب ہے،
یہ سیدھا راستہ ہے بالکل. یہ وہ کتاب ہے کہ مختلف خواہشات اس میں تغیر و تبدیل نہیں لا سکتی. یعنی انسان کی اپنی خواہشات اس کی آیتوں کو نہیں بدل سکتی، اس کے احکام کو نہیں بدل سکتی ہے. انسان کی خواہشیں کچھ بھی ہوں لیکن قرآن کی چیزوں کو بدل نہیں سکتی. اس جملے سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کبھی اس میں تحریف ہوئی ہے، نہ کبھی جو تحریف ہو سکتی. جو زبان قرآن کے ساتھ بات کرے وہ حق و باطل میں اشتباہ نہیں کر سکتی. یعنی اگر قرآن کی زبان میں بات کرے تو وہ حق اور باطل میں کبھی بھی اشتباہ نہیں کر سکتا. حق حق رہے گا، باطل باطل رہے گا. اور اس کے بعد بیان فرمایا آپ نے کہ علماء کا اس سے کبھی بھی جی اکتاتا نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ مثلاً جو ہے بار بار پڑھنے سے مثلاً بہت سی کتابیں ہوتی ہیں، انسان کتنی بھی انٹرسٹڈ کتاب ہو انسان پڑھتا ہے تو اس کو پڑھتے پڑھتے بور ہو جاتا ہے، نیند آنے لگتی ہے، تھک جاتا ہے. لیکن قرآن کے بارے میں اکتا جاتا ہے انسان. لیکن کیا ہے قرآن کے بارے میں؟ قرآن کے نہیں. قرآن جتنا پڑھتا جائے گا اس کو لطف آئے گا، اس کو مزہ آئے گا، اس کو جو کیا نام ہے اس سے مطلب دل اس کا کبھی اس سے اکتا نہیں سکتا ہے، کبھی وہ اس سے پریشان نہیں ہو سکتا ہے. بار بار یہ پڑھنے سے کتاب کبھی پرانی نہیں ہوتی. انسان ایسا ہوتا تھا مثلا ایک آدھ دو کتابیں ہم لوگ جو ہے مثلا کوئی بھی جو علم ادب کی ہو یا صرف یا نحو کی کتاب ایک آدھ مرتبہ ٹیچر نے پڑھا دیا، استاد نے پڑھا دیا، دوبارہ پھر کہتے تھے پڑھنے کے لیے. ہم لوگ کیا بار بار اس کو پڑھیں جو ہے. یعنی ایک کتاب کو جب پڑھ لیا 2-3 مرتبہ تو پرانی ہوگی، فرسودہ ہوگی، اس کو پڑھنے کا دل نہیں کرتا. لیکن قرآن کے سلسلے میں قرآن ایسی کتاب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے جتنا انسان پڑھتا جائے گا اتنی نئے نئے انکشافات اس کو ہوتے چلے جائیں گے. کبھی یہ فرسودہ نہیں ہوتی ہے، یہ کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے. اس کے نکتہ ہائے یگانہ بے پایان ہیں، بہت زیادہ اس میں نکات پائے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جسے سن کر جنوں کی قوم ہے انہوں نے اس طرح سے کہا کہ ہم نے ایک تعجب خیز قرآن کو سنا ہے. یعنی کہ جو اس سے پہلے بھی وہ بہت سے لوگوں کی باتوں کو سن چکے ہیں، کلام سن چکے ہیں، لیکن ان کو تعجب اگر ہوا ہے تو قرآن کی آیتوں کو سن کر ہوا. امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس کی روح سے بات کرے گا سچ بولے گا. یعنی قرآن سے مربوط ہونے والا انسان، ارتباط رکھنے والا انسان کبھی، یہ بھی ایک واضح بیان ہے کہ کبھی وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ وہ سچ کا ساتھ دے، سچ کے ساتھ رہے. کونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ قرآن کیا چاہتا ہے؟ یہی تو چاہتا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، خدا کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. انسان اگر قرآن کے ساتھ ہے تو پھر وہ جو ہے قرآن سے مربوط ہے، اس سے ارتباط اس کا ہے، اس سے رابطہ ہے قرآن سے. انسیت اگر قرآن ہے، قرآن سے انسیت و محبت و لگاؤ ہے تو وہ کبھی بھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے، وہ جھوٹ کے قریب بھی نہیں جا سکتا. آپ ذرا تصور کریں، یعنی جھوٹ تو دور کی بات ہے، اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہمیشہ صادقین کے ساتھ ہیں اور صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں اور انہی کے ہمراہ رہنے کی وہ کوشش کرے گا، انہی کے ساتھ رہے گا. وہ ہمیشہ سچ بولے گا، جو اس کے مطابق فیصلہ سنائے گا، عدل و انصاف کرے گا، جو اس پر عمل کرے گا اسے ثواب بھی ملے گا. یعنی یہ قرآن ایسی کتاب کہ اگر اس پر عمل کرتا جائے تو اس کے اکاؤنٹ میں ثواب کے اکاؤنٹ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور جس سے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی، جس نے بھی یعنی لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دی، اس نے سیدھے راستے کی طرف اسے بلایا. اس کے بعد امام نے فرمایا اے اعور، اس حدیث کو یاد رکھنا، اس کو بھول مت جانا. یہ فضیلت قرآن کے امام نے تاکید کیا. صرف آور سے امام کا بیان نہیں ہے، آور سے امام نے تاکید نہیں کیا، بلکہ جتنے بھی محبان مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، ہر ایک سے امام کی تاکید ہے کہ دیکھو اے میرے مومن بھائی، اے میرے دوست، اے میرے چاہنے والے، اس حدیث کو گرہ باندھ کے اپنے پاس رکھ لو، اس کو بھولانا مت، یاد رکھنا. اس کے ایک ورڈ کو تم یاد رکھنا. یہ تمہارے لیے حدیث ہے، صرف جناب آور کے لیے نہیں بلکہ تمام محبان اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. تو بس آج کے درس کو ہم یہیں پہ ابھی تمام کرتے ہیں انشاءاللہ. آج مولا متقیان مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے ہم نے فضیلت قرآن کو بیان کیا آپ کے فرمودات میں، اور خصوصی طور پر وہ نہج البلاغہ کا 196 جو خطبہ ہے اس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. انشاءاللہ آئندہ درس میں کوشش کریں گے کہ جناب فاطمۃ
زہرا سلام اللہ علیہ کے کلام میں قرآن کی فضیلت اور قرآن کی تعریف کو دیکھیں کہ آپ کے نزدیک قرآن کی فضیلت کیا ہے اور تعریف کیا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اور اس قلیل عبادت کو قبول فرمائے، اور قرآن کے حرف حرف کو، اس کی آیتوں کے ہمارے قلوب میں داخل فرمائے، اور قرآن کو ہمارے لیے راہ نجات قرار دیں، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ سکیں، تلاوت کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ پروردگار عالم تجھ سے دعا ہے اس قرآن کے صدقے میں وقت کے امام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔